سورہ الشعراء پارہ نمبر 19 سے چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ان کے زمانے میں بت پرستی ہوتی تھی۔ ان کا جو چچا تھا، سرپرست تھا، آزر، وہ بھی بتوں کا زیادہ دل دادا تھا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر بھی وہ زور دیتے تھے، ان کی قوم والے، ان کے رشتہ دار، کہ تم بھی بتوں کی پوجا کرو۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں کیوں پوجا کروں، یہ ہے کیا تمہارے بنائے ہوئے، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو میں کیسے پوجا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم نے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ لوگ تو میرے دشمن ہیں، یہ سب دشمن ہیں میرے، چاہے تم ہو چاہے تمہارے بت ہو، الا رب العالمین، میں تو صرف رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں۔ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں کبھی بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے زندہ کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ تو انہوں نے کہا میں تو ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کے اندر یہ ساری باتیں ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے جو بت ہیں ان میں سے اس کے ایسی بات کون سے بت کے اندر ہے ایسی بات؟ میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس کے اندر تو یہ صفات ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کی بے شمار نعمتیں اور احسانات ہمارے ساتھ ہیں۔ ساری کائنات اسی نے بنائی، دنیا میں جو کچھ ہے سارا کچھ اسی نے بنایا، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ جب انسان کا بچہ، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو کون سکھاتا ہے؟ اللہ ہی سکھاتا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے، پہچانتا رہتا ہے اپنے ملنے والوں کو، یہ سب اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ جب بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ اچھے برے کو پہچاننے لگتا ہے، دین اور دنیا کو پہچاننے لگتا ہے۔ تو کامیاب وہی ہے جو اللہ کی ہدایت پر عمل کرے۔ اللہ ہمیں دین کا راستہ بھی دکھاتا ہے، دنیا کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ دین کے راستے پر بھی عمل کرو جیسا اللہ چاہتا ہے، دنیا کے راستے پر بھی عمل کرو جیسے اللہ چاہتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ چاہے آپ دنیا میں ہوں چاہے دین کی باتوں میں ہو، لیکن آپ کو شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایتوں کے مطابق ہی عمل کرنا پڑے گا، اپنی منمانی نہیں چلے گی آپ کی۔
آج کل جو ہے نا وہ ہم لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں. نام الحمدللہ ہمارا مسلمان ہے، 2-4 نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، وضو بھی کر لیتے ہیں، لیکن سارے معاملات میں ہمارا اپنا فیصلہ چلتا ہے، اللہ کا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں چلتا. تو یہی ہمارے اندر کمی ہے، یہی ہمارا نقصان ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا تو وہ اپنی قوم کے لیے بھی تھا اور وہ سارے آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ دیکھو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. حالانکہ ہم لوگ تو اپنی محنت سے کماتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن وہ محنت دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے. اب کسی نے اپنی دکان کھول لی، اب دکان کھولنے کے بعد دکان کھول کے بیٹھ گیا، گاہک کو بھیجنے والا تو اللہ ہی ہے. کاروبار دینا، دلانا، آپ کے اندر اتنی تندرستی دینا، اتنا ہنر دینا، اتنا آپ کے اندر صلاحیت دینا، اور یہ سارا جو میٹیریل ہے یہ سارے سب اللہ کے حکم سے تو ہے. اور جو واقعی بالکل ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو معذور ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہی فرمایا. اب آج کل جو لوگ ہیں نا وہ جسمانی غذا کو سمجھتے ہیں، جسمانی ہمارے جسم کی غذا. اگر آپ پانی نہیں پئیں گے زندہ نہیں رہیں گے، اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے زندہ نہیں رہیں گے، اگر آپ سردی میں کپڑے نہیں پہنیں گے تو بھی بیمار ہو جائیں گے. سردی گرمی کے کھانے پینے کی چیزیں، اوڑھنے بچھونے الگ ہوتے. تو ہم لوگوں کا سارا ذہن دنیا کی طرف رہتا ہے، لیکن ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. تو روح کی غذا کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں جاتا. اور روح کی غذا کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ، استغفار اور دل لگا کر عبادت کرنا، دل لگا کر، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. جیسے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ آپ کو معلوم ہی ہے بہت مبارک ہوتا ہے، معراج شریف کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اس میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. گناہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. جو اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو گویا وہ بھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. تو اپنے اوپر ظلم نہ کرو، نافرمانی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو بھولو نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چاہتا ہے تو وہ دیتا ہے، سب دیتا ہے. تو اسی طرح پر ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر تو میں آپ کو بہت تھوڑی زبان میں بتاتا ہوں، اس وجہ سے کہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، آپ سب لوگ دنیا اور دنیا کے حالات کو جانتے ہیں. یہاں پر ہم سب لوگوں کو زیادہ لمبی لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے اشارے بھی بہت ہیں. تو روحانی غذا ہمیں ملے گی عبادت، اللہ کا ذکر. اس سے انسان پھر ترقی کرتے ہی چلا جاتا ہے، کرتے ہی چلا جاتا ہے.